السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود حیا۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو پوری زندگی کے لیے ان کے دماغ میں نقش ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے، لیکن کہانی سننے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے قریب آ جاتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے نورین نے لاہور سے، جو کہ ان کے ایک بچپن کا واقعہ ہے جس کو وہ آج تک نہیں بھلا سکی۔ تو آئیے سنتے ہیں باقی کی کہانی نورین کی زبانی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑا میرا ایک بھائی اور دوسرے نمبر پر میں آتی تھی۔ گھر میں ہمیشہ رونق رہتی تھی، شور شرابہ، ہنسی مذاق۔ لیکن وہ ایک رات ہماری زندگی کی سب سے خوفناک رات بن گئی۔ سردیوں کے دن تھے، ہوائیں سرد تھی اور شام میں جلدی ڈھل جاتی تھی۔ ایک دن امی ابو نے کہا کہ وہ مووی دیکھنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے چچا کو ہمارے پاس چھوڑ دیا اور بار بار تاکید کی کہ بچوں کو اکیلا مت چھوڑنا، جب تک ہم واپس نہ آ جائیں تم یہیں رہنا۔ چچا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ امی ابو چلے گئے اور شروع کے کچھ گھنٹے سب کچھ ٹھیک رہا۔ چچا ہمارے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے کہا، بچوں میں ذرا باہر جا رہا ہوں، سگریٹ لے کر ابھی آتا ہوں، دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ ہم نے دروازہ بند کر لیا اور پھر چچا چلے گئے۔ ہمارا گھر پرانی طرز کا تھا، 2 کمرے اور آگے ایک بڑا سا صحن، لکڑی کا پرانا دروازہ جس میں باریک دراریں تھیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اچانک لائٹ چلی گئی۔ گھر اندھیرے میں ڈوب گیا، ہر طرف سناٹا، صرف سردی کی سیٹی۔ ہم سب بہن بھائی ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پھر ایک دم سے آواز آئی۔ دروازے پر دستک ہوئی، پہلے ہلکی پھر زوردار۔ میں نے ہمت کی، آہستہ سے دروازے کی درار سے باہر جھانکا اور جو منظر میں نے دیکھا وہ منظر ناقابل یقین منظر تھا جس کو میں آج تک نہیں بھلا سکی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سر کٹا انسان دروازے کے باہر کھڑا ہے، جو دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا ہے۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ میں نے باہر ایک سر کٹا انسان دیکھا ہے۔ بھائی سمجھا کہ میں مذاق کر رہی ہوں، لیکن یہ پراسرار منظر جب اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کا رنگ بھی اڑ گیا۔ دروازے کے باہر ایک سر کٹا انسان کھڑا تھا جس کے وجود کے اوپر اس کا سر موجود نہیں تھا۔ پھر اس نے آواز نکالی اور وہ آواز ہمارے چچا کی تھی، بچوں دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں۔ ہم سب سہم گئے تھے۔ ہم جانتے تھے چچا گئے ہوئے ہیں۔ یہ آواز بالکل ہمارے چچا جیسی لگ رہی تھی، لیکن ہم جانتے تھے کہ جو آواز نکال رہا ہے وہ ہمارے چچا نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ہی ہے جو ہمارے چچا کی آواز میں ہمیں بلا رہا ہے۔ پھر ایک دم سے اس نے دروازہ اور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ چچا کی آواز میں بات کرتا تو کبھی کسی اور کی، اور ہمیں کہتا کہ دروازہ کھولو، میں تمہارا چچا ہوں، جبکہ ہم جانتے تھے کہ وہ چچا نہیں ہے۔ چھوٹے بہن بھائی یہ سب دیکھ کر رونے لگ گئے۔ میں نے سب کو رضائی میں چھپا لیا
اور جو بھی دعائیں مجھے آتی تھیں، کلمہ، آیت الکرسی، میں نے پڑھنا شروع کر دیں۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ سرکٹا آدمی ہمارے دروازے کے باہر دستک دیتا رہا۔ وہ دستک جاری رہی، پھر اچانک سب خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، لیکن اس بار آواز نارمل تھی۔ دروازہ کھولو، میں تمہارا چچا ہوں۔ ہم ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ سرکٹا آدمی دوبارہ تو نہیں آ گیا، لیکن میں نے ہمت کر کے دروازے کی دراڑ سے باہر دیکھا تو اس بار واقعی ہمارے چچا ہی تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھ کر ہمارے چچا بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا ہوا، اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ پھر میں نے تمام قصہ اپنے چچا کو سنایا، جس کو سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے اور ایک دم سے خاموش ہو گئے، اور پھر کہنے لگے کہ بیٹا بہت اچھا کیا جو تم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ لہٰذا یہ تمام واقعہ اپنے اماں ابا کو مت بتانا، نہیں تو وہ مجھ سے ناراض ہوں گے کہ تم بچوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر کیوں گئے۔ ہم نے چچا کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا اور یہ تمام قصہ اپنے اماں ابا کو نہیں بتایا۔ لیکن اگلے ہی دن اماں ابا کو پڑوسیوں سے پتہ چلا کہ رات کو آپ کے گھر سے بچوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پڑوسیوں کی بات سننے کے بعد ابا ہمارے پاس آئے اور ہم نے تمام سچ اپنے بابا کو بتا دیا، جس کو سن کر میرے بابا پہلے تو بہت پریشان ہوئے اور پھر بولے کہ ہم آئندہ اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سچا واقعہ میں اپنے چینل پہ سناؤں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں جو نمبر ہے اس پر وائس نوٹ یا میسج کے تھرو مجھے سینڈ کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔